امام ربانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں سے شان مصطفیٰ کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ جو انسان کا جسم ہے وہ اس کی صورت ہے، اور جو اس کے اندر جو باطنی اللہ رب العزت کے انوارات اور تجلیات کا ایک مرکز ہے وہ اس کی حقیقت ہے۔ اب عام شخص میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا فرق ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام شخص کو اللہ تعالیٰ کے اس کے ظاہر اور باطن، اس کے جسمانی صورت اور اس کی باطنی صورت، یعنی اس کی صورت اور اس کی حقیقت، دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی ایک اسم کا فیض ملتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے کسی شخص کے ظاہر اور باطن کو، صورت اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے علیم اس مبارک سے فیض ملتا ہے، کسی کو القدیر سے فیض ملتا ہے، کسی کو السمیع سے فیض ملتا ہے، کسی کو البصیر سے فیض ملتا ہے۔ اللہ عز القیاس جتنے بھی اسماء الہی ہیں، اللہ کے نام ہیں، ان میں ہر بندے کو اپنی طبیعت، قابلیت اور استعداد کے مطابق فیض ملتا ہے۔ اہل ایمان کو جو فیوزات اور برکات ملتے ہیں ان میں اور کفار کے اسماء میں فرق ہے۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کے جمالی اسماء میں سے فیض ملتا ہے، مطلب کہ العلیم اس کی جمالی، القدیر اس کا جمالی، اور جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا فیض، ان ناموں کا فیض ملتا ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اس کی شان کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ۔ اسی طرح کفار کو بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کا فیض ملتا ہے، لیکن کفار کو اللہ تعالیٰ کے اسم جبار کا فیض ملتا ہے، اسم قہار کا فیض ملتا ہے، یعنی جتنے جلالی اسماء ہیں ان میں سے جتنے کفار ہیں ان کو فیض ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سماعت فرمائیے گا، غور فرمائیں کہ عام لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو کہ ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک سے فیض ملتا ہے، لیکن اس کائنات میں صرف ایک ایسی ہستی ہے، پوری کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس کے ظاہری جسم کو، صورت کو ایک اسم کا فیض ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا فیض ملتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے شان کا فیض ملتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے ذات پاک کے مختلف درجات، ایک اس کی ذات ہے، پھر اس کے بعد اس کی شان ہے، اس شان اور اس کی ذات کے درمیان ایک اور درمیان میں واسطہ ہے جس کو صوفیاء کرام اعتبار کہتے ہیں۔ اب شان سے نیچے اللہ تعالیٰ کا درجہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو مظہر جہاں اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات پڑتے ہیں، شان سے نیچے اللہ کے اسماء ہیں، اور پھر جس مقام اور مرتبے پر اللہ تعالیٰ کے اسماء کے انوارات پڑتے ہیں وہ اس کی صفات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کی جن مقامات پر
انوارات اور تجلیات پڑتی ہیں وہ ان صفات کے ظلال یعنی سائے ہیں۔ باقی مخلوق میں جتنے بھی لوگ ہیں اہل ایمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی صفتوں یا ان کے ظلال سے فیض ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد ہستی ہیں اس کائنات کے اندر، مخلوقات عالم میں سے واحد ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی صفت کے ظاہر کو اصولوں سے فیض ملتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر جسم جو ہے، جسم عطر جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے صفات کی اصول اصل سے فیض ملتا ہے۔ لیکن وہ واحد ایسی ہستی ہیں جن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی شان کا فیض ملتا ہے، باقی کسی کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اب یہ مختصر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری صورت کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا فیض، اسماء کا فیض ملتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی شان کا فیض ملتا ہے۔ سمجھ رہے؟ پھر اگر کوئی کہے اتنی تعریف کے بعد، اتنے فرق کے بعد، اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، بھائی تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسم پاک جہاں سے سرکار کو فیض ملتا ہے، تمہیں تو اس کے نچلے درجے، اس سے بھی نیچے درجے کا فیض ملتا ہے۔ سرکار تو ابھی بڑی شان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے جہاں سے ظاہر کو، جس جگہ سے سرکار کی صورت کو فیض ملتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ ایسا مقام اور مرتبہ ہے جہاں پر کوئی انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم کی شان الگ ہے باقی تمام مخلوقات سے۔ لہذا جس ہستی کی صورت کو اللہ تعالیٰ کے فیض کا منبع، صورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے فیض کا منبع الگ ہے اور اس کی حقیقت کے لیے فیض کا منبع الگ ہے، اس کی شان اور اس کے ظاہر اور اس کے باطن اور اس کی حقیقت کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پھر کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں، یا کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا میں ہوں؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں، مکتوبات شریف کی۔ آج کل میں اسی مکتوب پر کام کر، اور یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا کے اندر گزرے، ان میں 5 ایسے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر۔ باقی تمام انبیاء اور رسول ہیں، لیکن 5 ایسی ہستیاں ہیں ان انبیاء میں سے جن کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، یعنی بڑے پختہ ارادوں والے پیغمبر، جن پر شریعت کا نزول ہوا، جن کی ہر پیغمبر، ان 5 پیغمبروں کی شریعتیں الگ الگ۔ باقی انبیاء علیہ السلام آئے، کسی نے ایک پیغمبر کی پیروی کی، کوئی پھر بعد میں دوسرے پیغمبر، دوسرے رسول آئے، صاحب شریعت اولو العزم رسول آئے، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، 1000 آئے، 10,000 آئے، انہوں نے ان انبیاء کی پیروی کی۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر اسلام ہیں۔ 5 یہ بنتے ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ دوستو،
ہر اولو العزم پیغمبر کے ماتحت انبیاء آئے اور رسول آئے. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ مثلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی کی جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد حضور سرور دو عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نافذ ہو گئی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیغمبر انبیاء آتے رہے، وہ ان کی شریعت کی پابندی کرتے رہے. لیکن جس وقت ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صاحب کا جتنی بھی شریعتیں ہیں سب منسوخ ہو گئیں، اور یہ ایک شریعت ایسی رہی جو قیامت تک آنے والی ہے، جو قیامت تک رہنے والی ہے. اس نے منسوخ بھی نہیں ہونا، اس شریعت نے تبدیل بھی نہیں ہونا، اس شریعت کے اندر کوئی اور نبی بھی نہیں آنا. سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان مختلف ہے باقی انبیاء علیہ السلام سے بھی اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام سے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے مختلف ہے، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے. اب جتنے پھر میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سبق یاد ہو جائے، جتنے اولو العزم انبیاء آئے، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، ہر انبیاء کے اپنے اپنے درجات میں سے سب نے ان کی پیروی کی. لیکن باری آئی جس وقت ہمارے آقا و مولا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی نے آپ کی نہ شریعت کا نسخ ہے، نہ تبدیلی ہے، نہ منسوخ ہونا ہے، اسی کو آگے بڑھنا. لیکن یہاں آ کے دل کے اندر ایک بات لگتی ہے کہ باقی انبیاء علیہ السلام، باقی اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے تو بعد میں انبیاء آتے رہے، لیکن ہمارے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں سے کوئی نہ آیا. اب یہ فرق تو ہے، فرق تو آ گیا، کیوں مولوی صاحب؟ فرق آ گیا. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال شان کے ساتھ اس فرق کو یوں پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء اولو العزم انبیاء علیہ السلام کے بعد انبیاء کو بھیجا، اور ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور پھر اولو العزم پیغمبر کو بھیجنے والا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ باقی اولو العزم انبیاء کے بعد انبیاء علیہ السلام آئے. ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو ایک خاص امتیاز یہ حاصل ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، وصال فرما جانے کے بعد، آپ کی شریعت قائم رہے گی، قیامت تک قائم رہے گی. لیکن آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کو واپس بھیجا جائے گا، اور یہی حکمت ہے ان کو اوپر اٹھا لینے کی، تاکہ میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے بعد انبیاء آئے، رسول اللہ کے بعد انبیاء نہ آئے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں اولو العزم نبی کو ایک نئے روپ کے ساتھ اسی نبی کی مطابقت کرتے ہوئے بھیجوں گا. سمجھ آئی؟ باقی انبیاء علیہ السلام، اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی بعد جس وقت کوئی اولو العزم نبی آئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، پہلے والے کی نئی شریعت آئی. لیکن ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبی بھی اولو العزم آئیں گے، لیکن شریعت مصطفیٰ کی پابندی کریں گے. شریعت مصطفیٰ اس کے بعد بھی منسوخ نہیں ہوگی. اور
یہی وجہ ہے کہ یہی حکمت سمجھ آتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اس لیے اٹھایا تاکہ میرے محبوب کے نبوت کے ختم ہونے کے بعد کوئی اور کسی اور نبی نے آنا نہیں۔ جب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سابقہ نبوت برقرار رہے گی تو جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں گے۔ اس لیے نئے نبی کے آنے کا تصور موجود نہیں ہے۔ یعنی نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اولو العزم پیغمبر آئیں گے، لیکن وہ نئے نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، اپنی سابقہ نبوت کے ساتھ آئیں گے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کو منسوخ بھی نہیں کریں گے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے ماتحت رہ کے جو ہے نا اپنی فرائض سر انجام دیں گے، بلکہ احادیث میں اور صوفیاء کرام نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نماز پڑھیں گے تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اقتداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی ہو۔ نبی وہ ہیں، نبوت کا مرتبہ ختم نہیں ہوا، نبی وہ رہیں گے، لیکن اقتداء مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کر کے اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی شریعت نبی کے آنے کے بعد قائم رہے گی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد کسی اور نئے نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو میں بتا دوں، بس اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ مرزائی جو ہیں قادیانی، وہ اس بات کا مغالطہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اب پھر مڑ کے نہیں آنا، اگر وہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حرف آئے گا، لہٰذا ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن نبی کا بروز آئے گا۔ یہ قطعی طور پر کفریہ عقیدہ ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارا اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر نبوت بھی ختم ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر رسالت بھی ختم ہو گئی، ہر طرح کی نبوت ختم ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو اٹھایا گیا آسمانوں پر، بل رفعہ اللہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ، وہ یقیناً ان کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مرزائی کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو موت آ گئی۔ وہ ہزار بہانے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس آیے مبارکہ کو اگر سمجھیں تو اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ۔ اب اگر یہاں یہ جو درمیان میں بل آ گیا نا، یعنی کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا۔ اب اس بل کے بعد کا جو عبارت ہے وہ پہلے والے کی نفی کر رہی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس اٹھایا ہے، ان کو موت نہیں ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے جملے کے مطابق اس جملے کو قائم رکھا اور کہا کہ ان کو مارا نہیں گیا، ان کو موت نہیں آئی بلکہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، منفرد شان ہے کہ اولو العزم نبی کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شریعت کی تقویت کے لیے اٹھایا گیا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والا بھی اولو العزم نبی ہو۔ عام نبی
کو مبعوث کیا ہی نہیں گیا، عام نبی مبعوث ہونا ہی نہیں تھا، اس لیے اولو العزم نبی کو اٹھایا گیا۔ یہاں سے ہی مرزائیت کے عقیدے کا ابطال ثابت ہو جاتا ہے، باطل ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ عام نبی نے آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی جھوٹا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ باطل ہے، اور وہ ہر طرح سے یعنی کہ اس کے اوپر لعنت ہے اللہ رب العزت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک آنے والے فرشتوں کی۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ میرے حضرت شیخ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں سے ایک دو چیزیں تھیں شان مصطفیٰ کے حوالے سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا و مولا حضور پر نور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا و مولا کی شان بہت اعلیٰ ہے، ہمارے آقا و مولا کی شان بہت اعلیٰ ہے، ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر ان جیسا ہے کوئی، نہ باطنی طور پر ان جیسا ہے کوئی۔ وہ اعلیٰ و عرفہ مقام اور ہستی والے ہیں، ان کے مقام کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے، جن کے ظاہر کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔